یہ بات اس دور کی ہے جس دور میں خان اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر اپنے مونچھوں کے ایک بال کو رکھ کر اپنی بات منوانے کا ہنر رکھتے تھے۔ کاش وہ خان اور آج کے خان میں زمین آسمان کا فرق نہ ہوتا۔ بالکل اسی طرح ایک خان صاحب تھے اور ایک تبلیغی جماعت کے آدمی۔ دونوں کا کسی طویل سفر میں ساتھ ہو گیا۔ دونوں باتوں ہی باتوں میں بہت ہی گہرے دوست بن گئے۔ سفر کے بعد دونوں اپنے اپنے ملک چلے گئے۔ خط و کتابت سے بات چیت ہوتی رہی اور آپس میں اتفاقی برقرار رہی۔ اتفاق سے خان صاحب تبلیغی دوست کے ملک میں کسی ضرورت سے آ گئے اور اپنے دوست سے ملنے چلے گئے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں بہت ہی خوش ہوئے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا تو خان صاحب کو کھانا کھلانے کے لیے روک لیا گیا۔ خان صاحب ماشاء اللہ تندرست اور جوان تھے۔ خان صاحب عموماً کھانا زیادہ کھاتے بھی ہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان پر لگ گیا تو خان صاحب کو کھانے کے لیے بلایا گیا۔ خان صاحب بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے، اللہ کھانے میں برکت دے گا۔ یہ الفاظ خان صاحب کے دماغ میں گونجنے لگے کہ مجھ سے بسم اللہ پڑھنے کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کی سمجھ میں آیا کہ جی کھانا کم ہے اس لیے مجھ کو بسم اللہ پڑھنے کو کہا گیا۔ خان صاحب بھی سیدھے سادے اور بھولی طبیعت کے آدمی تھے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کھانا ختم ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ ایز یوزول اپنے ملک چلے گئے۔ کچھ گلا اور کچھ شکوہ دل میں نہ رکھا، دکھانے کے لیے کہ ہاں آپ کی خدمت نوازی کے لیے شکریہ، آپ بھی کبھی آئیے تو ہمارے اس غریب کے گھر تشریف رکھیے۔ اتفاق سے تبلیغی دوست ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ خان صاحب کے ملک جا پہنچے اور جماعت کے امیر سے اجازت لے کر اپنے دوست خان صاحب سے ملنے چلے گئے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں بہت ہی خوش ہوئے اور گلے لگا کر رونے لگے۔ لیکن دل کا عالم بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ خان صاحب کھانا کھانے کے لیے اپنے دوست کو لے گئے۔ تبلیغی دوست نے کھانا کھاتے وقت جو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کو کہا تھا خان صاحب کو، وہ اس کے دماغ میں اس طرح گونج رہا تھا جیسے کوئی مچھر دماغ میں گھوم رہا ہو۔ خان صاحب نے بہت سارا کھانا تیار کرایا اور دسترخوان بچھا کر بہت بڑی تھالی لگا دی۔ تقریباً 10 کلو کھانا اس میں سما جائے اتنی بڑی تھالی لگوائی۔ پھر اپنے دوست کے سامنے رکھ کر کہا، او بھائی بسم اللہ مت بولو، ایسے ہی کھاؤ۔ آپ نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا وہ کم تھا، اس لیے آپ نے مجھے بسم اللہ پڑھوائی تھی، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بہت سا کھانا رکھ دیا ہے۔ اس میں برکت کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائیے، کم نہیں ہوگا۔ The moral of the story is علم دین سے ناواقفی اور لا علمی کیا کیا سجھاتی ہے۔ جیسے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، بہت سے لا علم اور ان پڑھ اور گنوار جس طرح خان صاحب کا جو عالم تھا ویسے کچھ ہمارے خان صاحب ہیں جن کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں اور کہتے ہوئے لوگوں سے در بدر پھرتے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں کہ جس کے گھر میں کھانا نہ ہو وہ روزہ رکھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میرے محترم معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دراصل اس کہانی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو لا علم رکھا، اس کا مطلب یہ ہے نہ دین کی تعلیم دی، نہ اخلاقیات سکھائے، نہ بڑوں کا ادب سکھایا، نہ دین کی تعلیم دی، نہ دنیاوی تعلیم دی، تو آگے چل کر کہیں آپ کا حشر ایسا نہ ہو جائے کہ وہ بھی ایک خان صاحب کے جیسا ویوہار کرے اور خان صاحب کی لسٹ میں آ جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جسے دکھایا تو نہیں جا سکتا بدن پہ، لیکن جس کے اندر گھر کر جاتا ہے اس کے اندر اخلاقیات گھر کر جاتا ہے۔
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ اللہ حافظ۔